اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے جب کہا نا کہ تو نکل جا، تو لعنتی ہے، تو اس نے یہ عرض کیا کہ مولا مجھے مہلت دے۔ اللہ کریم نے فرمایا جا تجھے مہلت دی۔ کتنی؟ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھے مہلت دی۔ شیطان نے کچھ اختیارات کا بھی مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ اختیارات بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس طرح شیطانی وساوس بھی دوڑتے ہیں، اور شیطان کی قوت کا، اختیار کا یہ حال ہے کہ شیطان جاسم علی قلب ابن آدم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اتنی اس کی قوت ہے۔ شیطان ہر آدمی کی ناک پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے۔ حضور وہ رات ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب سانس اکھڑنے لگے گی تو اسے معاذ اللہ گمراہ اور کافر کر کے ماروں۔ شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کسی سے پوچھے صاحب آپ محفل میں نہیں آئے، نماز میں نہیں آئے، تو کہتے میں نکلا تھا نماز کے ارادے سے، پھر شیطان نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اب تک اسے موت بھی نہیں آئی۔ اس کے اختیار کا یہ حال ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ دلوں تک رسائی رکھتا ہے۔ اب ذرا لوگوں کے عقیدوں کا حساب لگائیے گا، وہ اللہ کے دشمن کی ساری طاقتیں مانتے جانتے اللہ کے دوستوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، دشمنوں کی طاقتیں مانتے ہیں۔ شیطان ہر جگہ موجود ہے، کوئی بندہ فتویٰ نہیں لگائے گا، اور اگر آپ کہہ دیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، اگر کہیں حضور کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، تو رٹا شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہوتا؟ تو ان سے پوچھو شیطان کی دفعہ تو فٹافٹ ہی مان گئے ہو۔ کیسے نادان لوگ ہیں کہ اللہ کے مخالف کی، دشمن کی طاقت تو مانتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی ہے، گمراہ کرے گا، اس کو اختیارات دیے ہیں، وہ رستوں میں بیٹھے گا، وہ دلوں سے چمٹے گا، وہ انسان کی سانس اکھڑنے تک اس کی ناک پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گا۔ یہ طاقت، یہ اس کی کوشش، یہ اس کی جدوجہد۔ تو یا اللہ، شیطان نے تجھ سے گمراہ کرنے کے لیے اتنی ساری طاقت لے لی، مہلت لے لی، تو بندے گمراہ ہوں گے تو تو نے اس کا کیا بندوبست فرمایا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میں قیامت تک اولیاء اللہ بھیجتا رہوں گا، قیامت تک، قیامت تک اللہ کے بندے آتے رہیں گے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے درد سے، اپنے پیغام سے، اپنی جد و جہد سے۔ شیطان جتنی چاہے گمراہی پھیلائے، لیکن اللہ اجمیر میں ایک ولی بھیجے گا جو لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا کرے گا، ایک بندے کی برکت سے لاکھوں لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک داتا علی اجمیری کی وجہ سے اللہ پورے بر صغیر میں اسلام کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر میں نے دشمن کو اتنی اجازت دی ہے تو میں نے دوستوں کو بھی بڑی رحمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کے پاس اٹھنے والے، بیٹھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی بات سننے والے، انہیں ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے۔ وہ لوگ جب قریب ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس نور کی برکت سے شیطان کے سارے وار ضائع ہو جاتے ہیں، سارے وار۔ شیطان پوری جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کی ایک بات، آج بیٹھے نا ہر گلی میں، ہر چوک میں شیطان، لیکن پھر بھی مسجد خالی نہیں کرا سکا، اس لیے کہ اگر شیطان کے پاس طاقت ہے تو رب رحمان کے بندوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہے۔ تو یاد رکھ لیں اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہا، ہر زمانے میں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر شعبے کے اندر کمزوری آئی ہے تو یہاں بھی آئی ہے، لیکن ولی کبھی نہ ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں گے، یہ موجود ہیں ہر گلی میں، ہر نگر میں، ہر کونے میں۔ بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں نے
میری طرح تنقید کی اینک لگا لی ہے. ہم لوگ زاویہ نگاہ نہیں بدلتے, ہم زاویہ نظر نہیں بدلتے, ہم کمیاں دیکھتے ہیں, شر دیکھتے ہیں, خیر نہیں دیکھتے. ہم غلبہ نہیں اپنی طبیعت پہ عقیدت کا ڈالتے, اس لیے ہمارا نقصان ہوتا ہے. اور یہ بھی شیطان کا وار ہے, یہ بھی شیطان کا وار کہ وہ ہمیں کسی اللہ والے کے قریب جانے نہیں دیتا. تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں ان ولیوں نے ہر زمانے میں ڈٹ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں ایک ایک شخص ایسا ہوا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ بندہ ذریعہ بن گیا. امام جعفر صادق سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک, اور امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام شافعی, امام احمد بن حنبل تک, اور پھر حضرت جنید بغدادی, حضرت سری سختی, حضرت سیدنا معروف کرخی, اور سب سے بڑھ کر محبوب سبحانی حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی. آپ کبھی ان لوگوں کی فکر کو سمجھیں, ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں. ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک جملے سے دلوں میں انقلاب برپا ہو جاتا, ایک ایک بات سوچ کے زاویے بدل دیتی, افکار اور نظریات میں تبدیلی آ جاتی. وہ علیحدہ بات ہے کہ سارا رٹا 11ویں کا رہ گیا ہے, لوگ سمجھتے ہیں 11ویں اصل ہے, اسی پہ مناظرہ اسی پہ. اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ باتوں کو مناظروں کا رنگ دے کے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں. 11ویں تو ایک مستحب فعل ہے, 11ویں یعنی کرائے تو ثواب ہے, کوئی نہ کرائے تو گناہ. کتنے گھر ہیں جن میں 11ویں نہیں پکتی؟ کسی نے کبھی فتویٰ دیا ہے کافر ہو گئے معاذ اللہ, یہ گناہگار ہو گئے. 11ویں اور جو پکانے والے ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ 11ویں مستحب ہے, اس کے لیے مسجدوں میں اعلان نہیں کرنے چاہیے, اس کے لیے فجر سے پہلے سپیکر نہیں کھول جانا چاہیے کہ سارا محلہ چندہ دے 11ویں پکانی ہے. مستحب فعل ہے, اور مستحب کے لیے سوال کرنا منع ہے, منع ہے سوال کرنا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی نے عمرے پہ جانا ہے, دل تڑپ رہا, پھر بھی اس کے لیے سوال کرنا منع ہے. کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جانا ہے. حالانکہ نبی پاک کے روزے کی حاضری اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دی, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے روزے پہ جانا امت کے لیے واجب ہے. تو اس کے لیے جب سوال کی اجازت نہیں تو مستحب کام کے لیے لوگ سویرے اسپیکر کھول لیتے ہیں اور جناب گلے لگے ہوئے ہیں یہاں 11ویں کا حصہ ڈالو. تو 11ویں کا یہ مقصد نہیں. لنگر شریف تبرک ہے, برکت ہے, شفا ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں. اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو توجہ اگر ہے اور وہ مل کے کوئی ایسا بندوبست کر لیتے ہیں تو اس میں منع نہیں, لیکن اس کو جو اس کا شریعت کے اندر درجہ ہے اس درجے میں رکھا جائے. اس پہ مناظرے ہوتے ہیں, بحث ہوتی ہے. حالانکہ 11ویں اصال ثواب کی ایک قسم ہے, 11ویں اصال ثواب کی ایک, کل شریف بھی اصال ثواب ہے, 10واں بھی, 40واں اصال ثواب, یہ ساری قسمیں اصال ثواب کی ہیں. آپ کل شریف کہتے ہیں, ہندوستان والے تیجا کہتے ہیں. ہم اپنی سہولت کے لیے کل شریف کا ختم جا کے چوتھے دن بھی رکھ لیتے ہیں. کبھی کسی عالم نے کہا نہیں ہوتا کیونکہ مستحب ہے, اس کے لیے تعین وقت صرف سہولت کے لیے کیا جاتا ہے. تو 11ویں ایک اصال ثواب ہے. بہت سارے لوگ 11 ربیع الثانی کو کرتے ہیں, بہت سارے 12 کو کرتے ہیں, 14 کو کرتے ہیں, اور ہمیں محفل میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے. سارا سال ہی 11ویں پکتی رہتی ہے. لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے, کسی نے 17 تاریخ رکھ لی ہے, کسی نے 18 رکھ لی ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل چیز ہے وہ ان کی کرامت ہے. پھر ہمارے یہاں ایک اور بحث چلتی ہے کہ اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ, میں نے پہلے کہا ہے شیطان دے سکتا ہے, گمراہی پھیلاتا ہے. کبھی کسی بندے نے فتویٰ نہیں لگایا کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ کسی بندے سے بھی پوچھو نا, وہ کام سارے خود کر رہا ہوتا ہے, ڈال شیطان پہ رہا ہوتا ہے, وہ فارغ ہو جاتا ہے, کہتا ہے اس نے مجھے کرنے نہیں دیا. وہ خدا کے بندے تو قدم تو بڑھا, تو رب رحمان کا بندہ ہے, اور اللہ کے بندے شیطان سے طاقتور ہوتے ہیں. تو آگے بڑھنا, تو اس پہ کھاتے میں ڈال کے چپ کر گیا. اللہ کے ولی بڑا کچھ دیتے ہیں, اور جو اللہ کا ولی, سنو جملہ یاد رکھو, جو رب کریم کا بندہ دل میں رسول اللہ کی محبت ڈال دے, اس سے زیادہ بھی کوئی نایاب چیز ہو سکتی ہے. جس نے تیرے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہی ڈال دیا ہے, وہ ابھی تک کہہ رہا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, ورنہ وہاں سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کرامت ہے. کیا اللہ کا ولی کس طرح دیتا ہے؟ اللہ کا ولی اللہ سے لے کے دیتا ہے.
اور بات صرف اتنی ہے کہ اسے اللہ کو منوانا آتا ہے، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کو۔ یہ نبی پاک کیا کریں گے؟ یہ شفاعت کیا ہے؟ حضور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ کو منائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو، شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھے گا جو اس کی شان کے لائق ہے، اگرچہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے، جب وہ فیصلے کرے گا تو فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، میں روؤں گا، میں اللہ کو مناؤں گا۔ میں جب روؤں گا تو میرا رب کہے گا محبوب سر اٹھا، تو جیسے کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔